الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے. اسی درمیان میں آپ کے پاس آپ کے دونوں نواسے حضرات حسنین کریمین آئے اور آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو چادر کے اندر لے لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آئی، آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں. پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ رب العزت یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک و صاف کر دے. تو یہ آپ کے اہل بیت تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر لے کر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. گزشتہ ہفتے حضرات حسنین کریمین کا تذکرہ حضرات کے سامنے آیا تھا اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، کتنا تعلق رکھتے تھے، اور اسی تعلق کی وجہ سے، اسی محبت کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آپ سے محبت کیا کرتے تھے. جیسے اللہ کے نبی اپنے دونوں نواسوں کا خیال رکھتے تھے، اسی صحابہ کرام بھی اپنے دونوں نواسوں کا، اللہ کے نبی کے نواسوں کا خوب خیال رکھتے تھے. تو گزشتہ ہفتے حضرات حسنین کریمین کے فضائل اور مناقب حضرات کے سامنے بیان کر دیے تھے. اس ہفتے ان کے والد شہد خدا حیدر کرار داماد رسول خلیفہ چہاروں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے چند فضائل اور واقعات حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. مردوں میں بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی عمر اس وقت صرف 9 سال کی، انہوں نے اسلام قبول کیا. تو سب سے شروع میں جو اسلام قبول کرنے والی بزرگ ہستیاں ہیں ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں.
پیر کے دن اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، اور منگل کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام علی رکھا گیا، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ابو الحسن ہے، حسن کے باپ، اور ایک آپ کی کنیت ابو القراد ہے، مٹی والی۔ یہ کنیت اللہ کے نبی نے آپ کو دی تھی، اور آپ کے جو لقب ہیں وہ اسد اللہ، اللہ کا شیر، اور اسی طریقے سے المرتضی، یہ بھی اللہ کے نبی نے آپ کو عطا کیا تھا۔ حیدر، یہ آپ کی والدہ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ یہ سارے آپ کے القابات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اپنا واقعہ بیان کرتے تھے اور اس پر ہنسا بھی کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کے والد نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے بیٹے حضرت علی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے ساری بات بتائی کہ یہ نماز وغیرہ ہے۔ تو آپ نے اپنے چچا حضرت علی کے والد کو بھی اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ جو سجدے میں تم اس طریقے سے اپنی سرین اٹھاتے ہو، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، اور انہوں نے منع کر دیا کہ میں اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، بلکہ آپ کے آغوش میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تربیت اور پرورش پائی، اور پھر جب جوان ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سب سے محبوب لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جو صحابہ کی جماعت میں نہایت فصیح و بلیغ مانے جاتے تھے، اللہ نے بڑا علم ان کو عطا کیا تھا۔ اور جو میں نے حدیث خطبے کے اندر پڑھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے، فمن اراد العلم، جو آدمی شہر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، فلیأت الباب، اس کو چاہیے دروازے سے داخل ہو، اس کو چاہیے دروازے سے داخل ہو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بتائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے ہارون، اے علی، تمہاری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مولا، علی اس کے مولا۔ اور یہاں پر جو مولا ہے یہ ولی کے درجے میں موجود ہے کہ جس کا میں ولی ہوں، علی بھی اس کے کیا ہے، ولی ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے آپ نے کہا کہ علی، تجھ سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور تجھ سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا یہ ایمان کے علامت، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنا، نفرت رکھنا، یہ کیا ہے، منافق کی نشانی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
ایک مرتبہ ایک لشکر آپ نے صحابہ کا روانہ کیا اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو واپس آتا ہوا نہ دیکھوں، جب تک مجھے موت نہ دینا. بے شمار فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھرے پڑے. جتنی کثرت سے فضائل احادیث کی کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ملتے ہیں، اتنے فضائل کسی اور صحابی کے نہیں ملتے. بڑے فضائل اور مناقب والے تھے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان کو خصوصیتوں سے نوازا. اور علم کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے خود گواہی دی کہ میں علم کا شہر ہوں وعلی بابہا، اور علی اس کے دروازہ ہے. اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے بڑے مشکل ترین مقدمات، سخت سے سخت جو فیصلے ہوا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے، چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے. اسی لیے کتابوں کے اندر ایک جملہ ملتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. کہ فیصلہ مقدمے کا اتنا سخت تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو چٹکیوں کے اندر حل کر دیا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو مقدمات کے فیصلے چٹکیوں میں حل کیے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ان کو حل کیا ہے. اگر وہ واقعات سنائے جائے تو کتابوں کے اندر بہت واقعات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں سے متعلق ہیں. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ آتا تھا تو آپ سب سے پہلے حضرت علی کو یاد کرتے تھے کہ علی کہاں، ان کو پڑھا، ان سے جو ہے اس مقدمے کا فیصلہ کروائے. سن 2 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا، اور ساری جنگوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ شرکت فرمائی ہے سوائے جنگ تبوک کے. کہ جنگ تبوک میں اللہ کے نبی لڑائی کے لیے تشریف لے گئے تھے اور آپ نے مدینے کا ذمہ دار حضرت علی کو بنایا تھا. آپ مدینے میں حضرت علی کو چھوڑ کر گئے. بدر کے میدان کے جو اصل ہیرو ہیں وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں. احد کے میدان کے بھی اصل جو ہیرو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں. بڑے زبردست کارہائے انجام انہوں نے نمایا، انہوں نے انجام دیے. چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب بدر کی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی تو کفار کی طرف سے 3 لوگ باہر نکل کر آئے. اس میں عتبہ تھا، شیبہ تھا اور ولید تھا، ولید بن عتبہ. یہ تینوں نکل کر لشکر سے باہر آئے اور مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ ہے تم میں سے کوئی آدمی جو ہمارا مقابلہ کرے. تو مسلمانوں کے لشکر میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک اور صحابی، یہ تینوں نکلے. حضرت حمزہ نے بھی پہلے بار میں اپنے دشمن کو نپٹا دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی پہلے ہی بار میں دشمن کو ڈھیر کر دیا. جو تیسرے صحابی گئے تھے انہوں نے تھوڑی سی ان کی لڑائی ہوئی، جھڑپ ہوئی، بعد میں حضرت حمزہ نے آ کر اس کو بھی ختم کر دیا. اور اس کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری کے ساتھ وہ لڑائی لڑی. اور یہی معاملہ جنگ احد کے اندر بھی آیا کہ جنگ احد میں جو اللہ کے نبی کی طرف سے چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان حملوں کو روک رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ احد کے میدان کے اندر لڑائی لڑ رہے تھے. غزوہ خندق جو مدینے کے اندر رہ کر لڑا گیا تھا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے رائے لی کہ بتاؤ لڑائی کیسے لڑی جائے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہمارے ایران کے اندر لڑائی لڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن ادھر نہ آئے اور پھر لڑائی لڑتے ہیں. تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے
صحابہ کو خندق کھودنے کا حکم دیا۔ جب پوری خندق کھود دی گئی اور ادھر مسلمان تھے اور سامنے کی طرف کفار اور مشرکین تھے، تو کفار کے لشکر میں سے ایک پہلوان نکل کر آیا، اس کا نام تھا عمرو بن عبدود، اس کا نام تھا۔ سب سے بڑا پہلوان مشرکین کا وہ تھا، عمرو بن عبدود۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ 1000 سواروں کے برابر تھا، 1000 سواروں کے برابر۔ سامنے سے نکل کر آ گئے اور خندق کود کے جو ہے پار آ گئے، اور اس نے کہا کہ حل من مبارز ہے تم میں کوئی ایسا جو میرا مقابلہ کرے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی تیار ہوں۔ تو آپ نے حضرت علی کو بٹھا لیا، کہا کہ وہ عمرو ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ اس نے دوسری مرتبہ للکارا، حل من مبارز ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی ایسا تم میں جو میرا مقابلہ کر سکے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، میں تیار ہوں اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا کہ علی وہ عمرو بن معدود ہے، بیٹھ جاؤ۔ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ اس مجمع میں اس جماعت کے اندر اس وقت حضرت عمر فاروق بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، لیکن چونکہ عرب کا سب سے بڑا پہلوان تھا عمرو بن معدود، تو آپ نے فرمایا کہ علی وہ عمرو بن معدود ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری مرتبہ بھی بیٹھ گئے۔ اس نے تیسری مرتبہ للکارا، تو پھر تیسری مرتبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اب اس کا مقابلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار حضرت علی کے حوالے کی، اور اپنے ہاتھ سے حضرت علی کے سر پر دستار پگڑی باندھی اور دعا دے کر وصل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے، تو چہرہ ڈھکا ہوا تھا، تو اس نے عمرو بن معدود نے پوچھا کہ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ علی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ علی بن عبد المطلب، مطلب کے بیٹے علی ہوں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، علی بن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ تو عمرو نے کہا کہ نہیں، تم میرے بھتیجے لگتے ہو، تم سے مقابلہ نہیں کرو گا۔ سارے لوگ مجھے تانا دیں گے کہ چھوٹے بچے سے مقابلہ کر لیا۔ حضرت علی کی اس وقت عمر کتنی تھی؟ 23 سال کی عمر، 23 یا 25 سال کی صرف عمر۔ کہا کہ نہیں، تم میرے بھتیجے لگتے ہو، تم سے مقابلہ نہیں کروں گا، کسی اور کو بھیجو، اس سے مقابلہ کرو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ لیکن میں تو تم سے لڑائی کرنا چاہتا ہوں، میں تو تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ تو اس کو غصہ آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وار کیا۔ حضرت علی نے وار کو بچایا، دوسرا وار کیا، دوسرا وار بچایا، تیسرا وار کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کو ڈھال سے بچایا تو ڈھال ٹوٹ گئی۔ اب باری تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وار کرنے کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت علی کا لقب ان کے معنی حیدر رکھا تھا، حیدر شیر کو کہتے ہیں، حیدر کرار۔ کرار کے معنی آتے ہیں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ حیدر کرار وہ شیر جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے۔ 3 وار برداشت کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو پلٹ کر ذوالفقار سے اس پر وار کیا ہے، تو ایک ہی وار کے اندر وہ وہاں پر ڈھیر ہو کر پڑا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جسم پر اپنا پیر رکھا اور کہا کہ وہ عربی کا ایک شعر پڑھا کہ یہ وہ ہے جو بتوں کو پوجا کرتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، اور میں وہ ہوں جو محمد رسول اللہ کے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ جب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی لڑائی شروع ہو اور لڑائی کے شروع میں جو اس کا سب سے بڑا پہلوان ہو وہی مارا جائے، تو بقیہ جو فوج ہوتی ہے اس کے اندر خود بخود بزدلی پھیل جاتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس وار کا یہ اثر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں فرمایا کہ علی کے اس وار کا امت کے تمام اعمال بھی مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔
علی نے جو وار کیا تھا خندق میں عمرو بن معدود پر، کہا کہ امت کے تمام اعمال بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جب خیبر کی لڑائی ہوئی ہے تو خیبر کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور بڑے بڑے صحابہ شامل تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس جنگ کے اندر موجود تھے۔ تو لڑائی کئی دن سے چل رہی تھی اور خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، اور خیبر جو تھا یہ پورا یہودیوں کا علاقہ تھا، یہودیوں کی بستی تھی۔ تو ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے گواہی دے دی کہ جھنڈا اس کو ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی، لیکن اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ تو اس مجمع کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، بڑے بڑے صحابہ شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی دل کے اندر یہ تمنا نہیں آئی کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھنڈا دے دے، مجھے اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنا دے۔ اس دن دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے، اس لیے کہ زبان نبوت سے بشارت مل گئی تھی کہ جھنڈا اس کو دیا جائے گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو بشارت ملی ہوئی تھی، گواہی ملی ہوئی تھی۔ ساری رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بے چینی کے اندر گزری کہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو صحابہ کا مجمع سامنے موجود تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس کوشش میں تھے کہ اللہ کے نبی کی نظر مجھ پر پڑے اور جھنڈا اللہ کے نبی میرے حوالے کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ علی کہاں ہے؟ علی نظر نہیں آ رہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں اور وہ خیمے کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگایا۔ آشوب چشم کا جو مرض ہو گیا تھا، آنکھیں دکھنے کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ جھنڈا حضرت علی کے حوالے کیا۔ تو حضرت علی کو زبان نبوت سے یہ سند ملی ہوئی ہے، سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، گواہی ہے کہ علی جو ہے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے جھنڈا حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ یہودیوں کا سب سے بڑا پہلوان تھا مرحب، سب سے بڑا پہلوان، کہ اس کی طاقت کے مقابلے کا یہودی بستی کے اندر کوئی نہیں تھا۔ اور جس جنگ کے اندر مرحب ہوتا تھا وہ جنگ کے جیتنے کی ضمانت مانا جاتا ہے، کہ جس طرف مرحب ہے وہ لڑائی تو ہر حال میں جیتی جائے گی۔ تو وہی ہوا جو خندق کے اندر ہوا تھا کہ مرحب نے سامنے سے آ کر للکارا، حل من مبارز، ہے تم میں کوئی ایسا جو میرا مقابلہ کرے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے۔ 2 مرتبہ حضرت علی نے اس کو ٹالا، لیکن جب تیسری بار میں اس نے سخت جملہ کہا اور اس نے یہ شعر پڑھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے ہاتھ شہید ہو کے جنت کے اندر چلا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار ذوالفقار کو نکالا اور کہا انا الذی سمتنی امی حیدر، میں ہوں وہ آدمی کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، جس کی ماں نے اس کا نام حیدر، انا الذی سمتنی امی حیدر، میں ہوں وہ آدمی کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، شیر رکھا ہے، حیدر کرار، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ اور مقابلہ ہوا، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مرحب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وار کیا، پلٹ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو اس کے سر پر وار کیا ہے، لوہے کی جو ٹوپی پہنے ہوئے تھا، تلوار کا وار اتنا خطرناک تھا کہ وہ تلوار
لوہے کی خود ٹوپی کو کاٹتے ہوئے اس کے سر کو کاٹتے ہوئے اس کے جسم کے 2 ٹکڑوں کے اندر اس کو تبدیل کر دیا۔ آدھا دھڑ اس کا ادھر پڑا ہوا تھا، آدھا دھڑ اس کا ادھر پڑا ہوا تھا۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ انا الذی سمتنی امی حیدر، میں ہوں وہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ ایک ہی بار کیا تھا، 2 دھڑوں کے اندر تقسیم کر دیا مرحبا۔ اور پھر وہی ہوا جو خیبر کے خندق کے اندر ہوا تھا کہ جب جیسے وہاں پر عمرو مارا تو ساری لڑائی کا پانسا پلٹ گیا، اور یہاں پر مرحب حضرت علی کے ہاتھ سے ختم ہوا تو ساری لڑائی کا پانسا پلٹ گیا، اور یہودی کی ویسی بھی بزدل قوم ہے اور وہ جنگ جو ہے مسلمان جیت گئے۔ اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کے میدان میں وہ بہادری کے کارنامے انجام دیے کہ جس کی سنہری داستانیں تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے بے شمار فضائل سے بے شمار مناقب عطا کیے تھے، جیسے میں نے کہا کہ جتنی کثرت سے فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کتابوں میں ملتے ہیں کسی اور صحابی کے نہیں ملتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے علم کی گواہی دی، ان کی شجاعت کی، ان کی بہادری کی گواہی دی۔ اسد اللہ، اللہ کا شیر، یہ لقب اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو دیا تھا۔ المرتضی، یہ لقب اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو دیا تھا۔ تبوک میں آپ شرکت نہیں کر پائے، تبوک میں اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کو مدینے کا ذمہ دار بنا دیا۔ جب نکاح کا موقع آیا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمائش کی کہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو بڑے مالدار صحابی تھے، انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ تم اللہ کے نبی سے کہو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات مان لی جائے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو مدینے میں مکان بھی نہیں ہے، میں تو کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میرے ساتھ اللہ کے نبی پتہ نہیں کرے نہیں کرے، کہا کہ بات تو کرو جا کر۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے پوچھا کہ فاطمہ سے نکاح کے لیے آئے؟ آپ نے کچھ نہیں کہا، رعب کی وجہ سے اللہ کے نبی نے خود پوچھ لیا فاطمہ سے نکاح کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ جی اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ انشاءاللہ، بس یہ آپ نے جواب دیا، کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس واپس آئے کہ میں نے کہا تھا کہ انکار ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے تو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کچھ تو کہا ہوگا؟ کہا کہ انشاءاللہ کہا کہ نبی کی انشاءاللہ ہاں ہی ہوگی، نبی کی جو انشاءاللہ ہوتی ہے وہ ہاں ہی ہوتی ہے، فکر مت کرو انشاءاللہ صحیح جواب آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے سیدھے اٹھے، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ فاطمہ علی کے ساتھ تمہارا نکاح کرنے کا ارادہ ہے، کیا تم اس چیز کے لیے تیار ہو؟ یہ تھی اصل بات جو اللہ کے نبی نے ہاں یا نہ کا جواب نہیں دیا۔ بیٹی سے اصل پوچھنا، زندگی تو بیٹی کو گزارنی ہے، وقت تو بیٹی کو گزارنا ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو انشاءاللہ میں جواب دے دیا۔ پتہ یہ چلا کہ بیٹی کا یہ حق ہے کہ اس سے نکاح سے پہلے پوچھا جائے کہ فلاں جگہ تمہارا رشتہ کرنے کا ارادہ ہے، نکاح کرنے کا ارادہ ہے، کیا تم تیار ہو اس نکاح کے لیے؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ بعض گھروں کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی مرضی اپنے بچوں پر تھوپ دیتے ہیں اور کوئی تحقیق نہیں کرتے کہ سامنے والا کس پوزیشن میں ہے اور کس عیب کے اندر مبتلا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہماری بات مانی جائے، ہماری ناک نہ کٹے، ہماری ناک ہمیشہ اونچی رہے۔
ہماری عزت کی خاطر کیا ہے چاہے لڑکی قربان ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے پہلے آ کر کہہ دیا تھا کہ اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا ہے. نکاح پہلے آسمانوں پر ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی اللہ کے نبی حضرت فاطمہ سے پوچھ رہے ہیں کہ علی کے ساتھ تمہارا نکاح کرنے کا ارادہ ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں. حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا, صحابہ کو مسجد نبوی کے اندر بلایا, آپ نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا. 1.5 کلو چاندی مہر طے ہوا. مہر فاطمی جو موجودہ دور میں بنتا ہے وہ 1.5 کلو چاندی بنتی ہے. 1.5 کلو چاندی موجودہ دور میں قریب 4.25 لاکھ کی ہے. مہر فاطمی جو موجودہ دور میں ہے وہ 4.25 لاکھ کا ہے. سب سے بڑا جو مہر ہے وہ مہر ام کلثوم ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ سے 4 اولادیں یا 5 اولادیں تھیں. 3 لڑکے تھے, 2 لڑکیاں تھیں. 3 لڑکوں میں ایک حضرت حسن تھے, ایک حضرت حسین تھے, ایک حضرت محسن تھے. ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا. اور 2 لڑکیاں تھیں, ایک کا نام ام کلثوم تھا اور غالباً دوسری کا نام زینب یا رقیہ تھا. تو حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے بیٹی تھی, ان کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہوا ہے. یہ بات کوئی شیعہ نہیں بتاتا. گالیاں دیں گے تینوں خلفاء کو, لیکن یہ بات نہیں کہیں گے کہ علی نے اس زمانے میں داماد کے طور پر اگر کسی آدمی کو چنا تھا تو وہ حضرت عمر فاروق کو چنا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی کی خدمت میں آئے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اور غرض یہ ہے کہ میں اس نکاح کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے خاندان سے اپنی نسبت جوڑنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے اور آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا. اور اس زمانے کے اندر جو مہر طے ہوا تھا, اس مہر کو اگر میں آج کے دور کے حساب سے بتاؤں تو 30 کروڑ روپیہ اس مہر کی مالیت بنتی ہے. کتنی نہیں, 40,000 درہم مہر طے ہوا تھا. وہ 40,000 درہم موجودہ دور کے اعتبار سے 2 کروڑ 28 لاکھ بنتے ہیں. 2 کروڑ 28 لاکھ کا مہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو بطور مہر کے دیا تھا. تو حضرت علی کا حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح ہو گیا اور وہی 1.5 کلو چاندی مہر میں طے ہوئی, جو آج کل کے موجودہ اوزان کے اعتبار سے, موجودہ پیسوں کے اعتبار سے 4.25 لاکھ کے آس پاس کی قیمت بنتی ہے. نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد رخصتی کے بارے میں 3 قول ملتے ہیں. ایک قول یہ ملتا ہے کہ فوراً رخصتی ہو گئی تھی, دوسرا قول ملتا ہے کہ 6 یا 7 مہینے کے بعد ہوئی, اور تیسرا قول یہ ملتا ہے کہ 1 سال کے بعد رخصتی ہوئی. جو بھی بات ہو, اصل بات یہ ہے کہ 7 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی. تو حضرت علی کے جو بھائی تھے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ, انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ اب رخصتی ہو جانی چاہیے. تو حضرت عقیل اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں اللہ کے نبی کے ساتھ آئے اور کہا کہ ہمارا رخصتی کرنے کا ارادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہما, ان دونوں کو بھیجا. کہا کہ علی کا جو کمرہ ہے وہ کمرہ جا کر صاف کر کے آؤ, اس میں تھوڑا سا جو رنگ و روغن ہے اس کو کر کے آؤ, اس لیے کہ فاطمہ کی رخصتی ہوگی, خاتون جنت کی. اس سادگی کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے اندر نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جا رہے تھے تو ان کو شہید کر دیا ہے. خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا, اور ان کو جو شہید کرنے والا تھا اس کا نام ابن ملجم تھا. پلاننگ خارجیوں کی یہ ہوئی تھی کہ ایک ہی رات میں 3 لوگوں کو شہید کرنا تھا. ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, ایک حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ. وہ دونوں حضرات تو کسی وجہ سے بچ گئے. حضرت عمرو بن عاص کسی عذر کی وجہ سے اس دن مسجد میں تشریف نہیں لائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر سے مسجد کا راستہ تھا وہ بڑا سیکریٹ راستہ تھا, وہاں تک ہر ایک آدمی نہیں پہنچ پاتا تھا.
حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھانے کے لیے فجر میں جاتے تھے تو لوگوں کو آواز دیتے ہوئے جاتے تھے. فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے. ابن ملجم راستے میں چھپا ہوا تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر جو تلوار کا وار کیا، وار گہرا لگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا چہرہ، آپ کی پوری داڑھی خون سے بالکل تر ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ پہلی امتوں میں سب سے بدبخت آدمی وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور اس امت کے اندر سب سے بدبخت آدمی وہ ہوگا جو تمہاری داڑھی کو خون سے تر کرے. اس خارجی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ تلوار مار کر فجر کی نماز میں شہید کر دیا. پیچھے سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ رہے تھے. حضرت حسن نے دیکھا کہ اندھیرے میں کوئی چیز چمک رہی ہے. واپس صحابہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے. دوڑ کر ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا. حضرت علی نے پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ کہا کہ ابن ملجم ہے. فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہوں تو اس کو میں اپنے ہاتھ سے سزا دوں گا، اور اگر میں اسی زخم کے اندر شہید ہو جاؤں تو پھر اس کو ایک ہی وار کے اندر ختم کر دینا، اس کو ایک ہی وار کے اندر ختم کر دینا. لیکن بعد میں یہ ملتا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی نکالی گئی، اس کے کان بھی کاٹے گئے، اس کے بعد میں ابن ملجم کو جلا کر ختم کر دیا گیا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مختصر فضائل اور مناقب جو حضرات کے سامنے ذکر کیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑی فضیلتوں سے، بڑے مناقب سے نوازا تھا. اور سب سے بڑی گواہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ فرمائی، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، علی اس کے دروازہ ہیں. تو جو آدمی چاہے کہ شہر کے اندر داخل ہو، اس کو چاہیے کہ وہ دروازے سے داخل ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.